جاوش علی کے والد سید وقار علی شاہ کی دعائے چہلم کی تقریب مسجد الکبریٰ بیریا ٹاؤن فیز 5 میں منعقد کی گئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد منقبت پیش کی گئی۔ علامہ سید سیغم عباس نقوی نے مصائب اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے محفل کو رونق بخشی اور مرحوم وقار علی شاہ کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ دعائے چہلم کے شرکاء کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عکاسی راجہ ساجد، رپورٹ حمزہ احسان۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تیرے ہجر میں بیمار ہو گئی، میرے مالک اللہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین مقروض ہیں میرے مالک ان کے قرض ادا غیب سے ادا فرما۔ جتنے بھی مومنین حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں میرے مالک ان کی خواہش کو پورا فرما۔ جتنے بھی مومنین بے گناہ قید میں ہیں میرے مالک انہیں جلد سے جلد قید سے رہائی عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں میرے مالک انہیں جلد سے جلد نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو ائمہ طاہرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تمام مومنین کے بچوں کو ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ میرے مالک جتنے بھی مومنین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، خصوص بالخصوص آج جن سید وقار علی شاہ ابن سید فضل شاہ، سید وقار علی شاہ صاحب جو کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، میرے کریم مولا مرنے کے دن سے لے کے قیامت تک ان کی ہر منزل کو آسان فرما۔ میرے مالک ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے کریم مولا قبر کی منزل، حشر کی منزل اور برزخ کی منزلوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مالک آخرت میں شفاعت حسین بالخصوص طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے کریم مولا ان کے جتنے بھی پسماندگان جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں میرے کریم مولا انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ میرے مالک خصوص بالخصوص ان کے بچوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک ان کے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ میرے مالک ان کے گھروں کو شر شیطان، شر انسان اور نظر بد سے بچا۔ میرے مالک جن جن مومنین کو تو نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں میرے کریم مولا ان تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ اور آخری دعا مانگنے لگا ہوں میرے کریم مولا اس پرعشاب دور میں ہمارے بار میں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما۔ صلوات ایسی پڑھیں جیسے آل محمد لائق کے صلوات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ اپنے دلوں کو منور کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان علی حق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، قائم آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم الانسان ما لم يعلم ربي زدني علما والحقني بالصالحين صلوات
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لا أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وأتذر لي أن أكون معكما تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد غزنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام الصلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة قالها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وغدو لمن أداهم ومحب لمن حبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الصلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يكرهك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام
ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت لهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القعبات. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجات إلا وكذا الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعاتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرات ورب الكعبة والصلوات. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت قائم آل محمد بلند تر صلوات. بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے خوش ہوئی سیدہ خوش ہوئے مرتضی لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا بلند صلوات. انبیاء کی قطار سلامی کو ہیں اور جبریل در پہ غلامی کو ہے. انبیاء کی قطار
سلامی کو ہے اور جبریل در پہ غلامی کو ہے حسن کے لبوں پہ بھی شکر خدا لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا بلند صلوات آج اسلام کو اس کا وارث ملا ہے مدینے میں گل کربلا کا کھلا آج اسلام کو اس کا وارث ملا ہے مدینے میں گل کربلا کا کھلا آج اسلام کو اس کا وارث ملا ہے مدینے میں گل کربلا کا کھلا آج کوثر کی موجوں نے ہنس کے کہا لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا نعرہ حیدری فاطمہ اور علی و حسن کے سوا خود نبی ساتھ تھے کہ تحت کسا فاطمہ علی و حسن کے سوا خود نبی پاک تھے کہ تحت کسا فاطمہ علی و حسن کے سوا خود نبی پاک تھے کہ تحت کسا پھر اچانک محمد کی آئے صدا لو حسین آ گئے لو حسین آ گئے بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر شے فنا ہونے والے جائیں بس میرے کریم رب کا نام باقی رہ جائے گا یہ ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں خواب میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو قبر کے اندر گیا جب فرشتے میرے پاس آئے تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا تو انہوں نے اس شعر کے اندر کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے کہ جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اگر اس کو اس دنیا میں جو ظاہری دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس کو پہچان ہوگی کہ میں کس جگہ پر گیا ہوں کس کا ذکر سنتا رہا ہوں تو وہ ذکر بھی آگے کام ہی آئے گا تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے گیا تو میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں سامنے آپ کے پیش کر رہا ہوں آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں میں شعر پیش کروں
محمد مولا محمد قبر میں مجھ سے کیا کیا سوالات تھے، کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے۔ قبر میں مجھ سے کیا کیا سوالات تھے، کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے۔ قبر میں مجھ سے کیا کیا سوالات تھے، کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے۔ میں تو ریحان یہ کہہ کے چپ ہو گیا، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا۔ لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، خوش ہوئی سیدہ، خوش ہوئے مرتضیٰ۔ لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد مولا محمد۔ ہے جو بھی دنیا میں حیدر سے دور دور رہتا ہے، جو بھی دنیا میں حیدر سے دور دور ہوگا بروز حشر وہ محمد سے دور دور ہوگا بروز حشر وہ۔ تم خشک سنگ ریزوں سے کیا فیض پاؤ گے، تم خشک سنگ ریزوں سے کیا فیض پاؤ گے، پتھروں پہ ناز کرتے ہو سمندر سے دور دور، پتھروں پہ ناز کرتے ہو سمندر سے دور دور رہتا ہے، جو بھی دنیا میں ایسے بھی سورما ہوئے محمد کی فوج میں، ایسے بھی سورما ہوئے
محمد کی فوج میں پھرتے رہے علم لیے، خیبر سے دور دور پھرتے رہے علم لیے، خیبر سے دور دور۔ اور ایک منقبت آپ کی فرمائش کریں کہ شمار کیسے ہو کیا سخی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا سخی حسین سے ہے، ابھی سے حر کو پیغام بر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا سخی حسین، اور قضا بھی مارنا چاہے تو مار نہ پائے، حبیب تم کو ملی زندگی حسین سے ہے، حبیب تم۔ سب سے پہلے 4 مصرے مرحوم کے سال ثواب کے لیے پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ لحد میں کو جگایا ہے، لحد میں کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر، لحد میں کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر، ولا کا جام پلایا ہے، یا علی کہہ کر، لحد میں کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر، سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا، سوال پوچھا گیا کون
ہے امام تیرا، تو کفن ہٹا کے بتایا ہے یا علی کہہ کے، اور علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں، علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں، علم کو ہاں نے اٹھایا ہے یا علی کہہ کے، صلوات اللہم صلی علی محمد مولا محمد۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، اور کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، اور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، کہ شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، اور ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی،
قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. کہ امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، شیخ الصدوق علیہ رحمہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں جان لو تمہاری ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ایک حجت الہی ہوتا ہے. ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہوتی ہے. اللہ نے کبھی بھی کسی زمانے کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا. کیوں؟ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ معرفت خدا کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ امام ہے جس کی اطاعت تم پر واجب ہے. یہ امام ہے جو تمہیں صحیح اور حقیقی معرفت خدا دے گا. یہی وہ معرفت خدا ہوگی جس کو تم حاصل کرو گے تو تم کس درجے پہ پہنچ جاؤ گے. انسان جب معرفت خدا حقیقت میں جب معرفت خدا کی حقیقت پر پہنچتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو کس درجے پر پہنچتے ہیں، ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، حقیقت معرفت خدا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مرحلے پر لے جائے کہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے. وہ اس یقین پر فائز ہو جائے کہ کوئی ہے جس کا یہ محتاج ہے، کوئی ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی ہے کہ جو اس کی سانسوں کا مالک ہے، کوئی ہے جو اس کی سوچوں کا مالک ہے، کوئی ہے جس کا یہ محتاج محض ہے. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت پر کون پہنچائے گا؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاوصیاء ہم ابواب اللہ التی یؤتی منہا. امام صادق فرماتے ہیں ائمہ کون؟ ہم ابواب اللہ، یہ ائمہ ہیں جو اللہ کے باب ہیں، جو اللہ کی معرفت تک پہنچنے کے راستے ہیں، اس تک پہنچنے کے دروازے ہیں. التی یؤتی منہا، یہی وہ راستے ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. یہی وہ راستے ہیں. ہم ابواب اللہ التی یؤتی منہا، یہی ابواب اللہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحیح معرفت خدا انہی کے ہاتھ سے ملے گی. جیسے میں نے عرض کیا بھائی، ہدف تک پہنچنے کے لیے کس راہبر کی ضرورت ہے؟ اس راہبر کی ضرورت ہے جو راستے کو بڑی اچھی طرح پہچانتا ہو، جو اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ راستہ جو ہے، اس راستے میں کون سی مشکلات آئیں گی، اس راستے میں کون سے گہرائیاں آئیں گی، کون سی اونچائیاں آئیں گی، کیسے خطرناک ہوگا، اور یہ کون سا وہ راستہ راہبر استعمال کرے گا جو محفوظ بھی ہو، آسان بھی ہو. یہ فقط محمد و آل محمد ہیں جو معرفت خدا کے راستے کو اس طرح جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں. محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد. یہاں پہ معروف دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں سمانے میں، اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، کیونکہ تیری اگر معرفت نہ مل سکی تو تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا. اور پھر میں اللہم عرفنی نبیک فإن لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اے اللہ اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تیرے نبی کی معرفت مجھے نہ مل سکی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا ہوں. اور پھر فرمایا اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. دیکھیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اللہ تیری حجت کی معرفت نہیں ملی تو ہم تیرے دین سے گمراہ ہو جائیں گے.
ہم پھر کسی اور کے دین کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اگر تیری حجت کی معرفت نہ ملی. اور حجت کون؟ یہی وہ حجت ہے جس کے ذریعے نبی کی معرفت ملتی ہے، جس کے ذریعے اللہ کی معرفت ملتی ہے. یہی وہ راستہ ہے مومنین کرام. یہ ایام شعبان کے ایام ہیں، حجت علیہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جو ہیں اور ولادت کے ایام ہیں، تو یہی معرفت حاصل کرنے کے ایام ہیں مومنین کرام. دیکھیں معرفت کیوں لازمی ہے اور معرفت صحیح کیوں لازمی ہے. معرفت کیوں لازمی ہے اور صحیح معرفت کیوں لازمی ہے. اگر صحیح معرفت نہ ہو تو انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. چاہے وہ کہتا ہو کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پہ، آیا سیدھے راستے پہ. شیطان کی مثال لیتے ہیں. شیطان جو ہے آیا وہ خدا کا منکر نہیں. کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. بس اللہ کی خالقیت کا اقرار تو کر رہے ہیں، یہ تو مان رہے ہیں نا کہ تو میرا خالق ہے، بس خالقیت قبول کر رہے ہیں. پھر ربوبیت آ جاتی ہے، الوہیت. کیا کہتا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک. بس اس کا مطلب ہے ربوبیت کا بھی قائل تھا، یعنی اس چیز کا قائل تھا کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے زندگی دے سکتا ہے یوم قیامت تک. لیکن ربوبیت کی آگے تشریح میں ممکن ہو گیا. لم اکن لاسجد بشر. اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ پہلے خالقیت اور ربوبیت کا اقرار کیا اور پھر کہا لم اکن اسجد. یا اللہ میں یہ جو کھنکدی مٹی سا تو نے بشر بنایا ہے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. یعنی اطاعت کو اپنی مرضی کے مطابق لانا چاہ رہا ہے. پس اس کا مطلب ہے کہ معرفت کا صحیح راستہ اختیار نہیں کیا. اگر معرفت کا صحیح راستہ اختیار کیا، اپنا اعتقاد بھی تھا کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رب ہے، لیکن آگے تشریح میں کہتا ہے نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے معرفت کی بلندیوں پہ نہیں تھا، وہ ہوا و ہوس والی معرفت تھی. انسان اپنی مرضی کا دین نہیں چن سکتا کہ کچھ کو قبول کر لے اور کچھ کو کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں، کچھ کو کہ ہاں نہیں میں اپنی مرضی سے مانتا ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو قبول کیا جائے اور کچھ کو نہ قبول کیا جائے. اگر ائمہ کے در سے، ان کے در سے جو ابواب اللہ ہیں، ان کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو پھر آگے راستہ ان کے مطابق چلنا ہے. پھر راہبر جب ان کو ماننا ہے تو اس راہبری میں آخر تک چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی سیرت پر چلنا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا چلے اس نے کہا نہیں اب ہم تو یہ خود چل دیں. بس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے راہبت کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، ویسے ہی چل پڑے. اب کوئی وہ میں نے ابھی جو K2 والی مثال دی ہے وہ کسی کو اپنا بنا لے کہ ہاں تم ہمارے رہبر ہو، لیکن آگے چلتے ہوئے اپنا راستہ اختیار کر لے تو وہ کدھر جائے گا؟ ہاں جی کھائی میں جائے گا. یہی حال ہے کہ اگر آپ معرفت کے حصول میں اللہ کی معرفت، اللہ کے دین کے لیے آپ چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے اپنے ہوا و ہوس جو ہے اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں تو پھر جناب آپ ہدف تک نہیں پہنچ سکیں گے، پھر آپ چوٹی تک نہیں پہنچیں گے، آپ کسی کھائی میں گرے ہوں گے. تو یہ ہوا و ہوس جو ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے انسانوں کے لیے.
جیسے کہ خدا خود فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہوا سے محمد و آل محمد کے راستے پہ چلنے والے جو ہیں وہ اس سیرت کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کی سیرت پہ چلتے ہیں تو پھر کیا بات ہے، محسن کی بات کرتے ہیں۔ محسن کو جو ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں محسن دیکھ یہ کھجور کا درخت ہے، اس پہ تمہیں لٹکا دیں گے، اس پہ تمہیں لٹکائیں گے، تمہارے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیں گے، پھر تیری زبان کو بھی کاٹ دیں گے اور کہیں گے کہ میرے بارے میں کچھ کہو۔ تو میسم کہتا ہے کہ مولا مجھے میرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میسم انت فی الجنہ مع درجتی، اے میسم جنت میں تو ہمارے درجے کے ساتھ ہوگا۔ ایک باپ کی مجلس ہے تو میں بھی ایک باپ کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن بڑا فرق ہے۔ بیٹا کوئی ہو اور وہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنے باپ کی بڑی تشریح کرتا ہے، غسل و کفن کا اہتمام کرتا ہے، جنازے کا اہتمام کرتا ہے، دعا کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک باپ ایسا بھی ہے کہ اپنے باپ اپنے بیٹے کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، ایک دو آنسو آ جائیں تو ہماری بھی نجات کا سبب ہوگا، مرحوم کے لیے بھی ہوگا۔ ایک بیٹا ایسا ہے جو اپنے باپ کو اس رنگ میں دیکھتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خیمے میں تھا تو میرے خیمے میں آہٹ ہوئی، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے بابا کو سر سے لے کر پاؤں تک خون میں آلودہ دیکھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بابا کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی تلوار نہ لگی ہو، جہاں پہ کوئی نیزہ نہ لگا ہو، جہاں پہ کوئی تیر نہ لگے ہو، اور میں نے دیکھا میرے بابا جب سانس لیتے تھے تو ان زخموں سے خون بہتا تھا۔ یہ مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو دیکھا اور میں نے دیکھ کے کہا این امی العباس، بابا جان میرے چچا عباس کہاں ہے؟ تو کہا اچھا اس دنیا سے جا چکے۔ پھر کہا این اخی علی اکبر۔ اب یہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو اس کے بھائی کی موت کی خبر نہیں دی، کہا کہ بیٹا بس تم یہ سمجھ لو کہ اس وقت یا تم اس یہاں پہ مرد ہو یا میں مرد ہوں جو ابھی چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ مومنین کرام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وداع کیا، وداع کر کے میدان میں تشریف لائے۔ اب جنگ کو کیا بیان ابھی نہیں کریں، میدان میں اب وہ لمحہ تھا جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہرملہ کا وہ 3 سے شعبہ تیر کھا چکے تھے، اپنے گھوڑے پہ جھکے ہوئے تھے، تیروں کے ساتھ چھلنی بدن کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام زین سے زمین پر آئے۔ جب گھوڑے نے دیکھا کہ میرے امام زمین پر ہیں، اب اس نے امام کو بچانے کے لیے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنے امام کے دل چکر لگانا شروع کر دیا
لوگوں نے جب تیر مارنے چاہا تو عمر سعد نے کہا کہ اس کو تیر نہ مارنا. دیکھیں کتنی مظلومیت ہے حسین کی. کہا اس کو تیر نہ مارنا. کیوں؟ کہا میں نے دیکھا رسول اللہ اس پر سوار تھے. میں کہوں گا ملعون، وہ جو قتل ہو رہا ہے، جو شہید ہو رہا ہے، وہ تو رسول کے سینے پر سوتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے جو ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے. مرحوم سید وقار علی شاہ ابن سید فضل شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. الہی و ربی و سیدی و مولائی. ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کی گئی ہے اور ابھی جو ذکر محمد و آل محمد کیا گیا ہے، یہ جو ہمارے چند آنسو ہیں، جو مصائب امام حسین علیہ السلام ہیں، یا اللہ اس کا تمام ثواب 4 معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں. ان کے توسل سے یا اللہ اس کا ثواب سید وقار علی شاہ ابن سید فضل شاہ صاحب کو عطا فرما. یا اللہ اس سید بزرگوار کی قبر کو کشادہ فرما. الہی ان کی قبر کی سختیوں کو آسان فرما. الہی محمد و آل محمد کا دیدار نصیب فرما. الہی ان کی قبر کو روضات جنت میں سے قرار دے. الہی بحق محمد و آل محمد ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما. الہی لواحقین کی جو بھی دلی حاجات ہیں قبول و مقبول فرما. الہی ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. اب آپ تمام مومنین کرنل صاحب جتنے بھی صاحب کے مغفرت کے لیے 3 دفعہ بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تیرا سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا.